جب محبوب آپ کے ذہن پر، آپ کے دل پر، آپ کی نظروں پر اور آپ کی سوچوں پر پوری طرح حاوی ہو جائے تو پھر سمجھ لیں کہ اب محبت نہیں رہی، وہ عشق بن گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ محبت انسان کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے، گنگا بھی کر دیتی ہے۔ نہ محبوب کا عیب نظر آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ زبان پہ آتا ہے۔ اگر کہیں کہیں کوئی بات کانوں سے سننے کو جی چاہے اور زبان سے کہنے کو جی چاہے اور آنکھوں سے نظر آئے تو محبت تو ہے، لیکن ابھی اس نے محبت کا وہ پاکیزہ روپ نہیں اختیار کیا جو انسان کو عشق کی وادی میں لے جاتا ہے۔ محبوب اور محب میں دو ذاتیں ہوتی ہیں، ایک محبوب ہوتا ہے اور ایک محب ہوتا ہے، لیکن عشق کے اندر ایک ہی ذات ہوتی ہے، وہ معشوق کی ہوتی ہے، عاشق کی ذات کوئی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی اپنی کوئی ذات ابھی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کسی زاویے میں محب کہلا لیں، لیکن اگر آپ کو عاشق کہلانا ہے تو پھر آپ نہیں ہیں، پھر وہی ہے، اسی کا جلوہ ہے، اسی کی بات ہے، بس جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، میں جدھر بھی دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، پھر وہی ہوتا ہے۔ اگر ذاتیں دو ہیں، ابھی آپ کو کہیں نیند بھی آتی ہے، آرام بھی آتا ہے، کہیں آپ کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، مجھے پروٹوکول مل جائے، تو ہو سکتا ہے کسی زاویے میں آپ محب ہوں، لیکن عاشق ہر ایک نے ہی سرکار سے پیار کیا ہے، ہر ایک نے ہی محبت کی ہے، اور سب کا انداز نرالا ہے۔ تاریخ ساری مل کے بیٹھے گی تو حضرت سیدنا بلال حبشی کے عشق کی عین تک بھی پہنچ سکتی نہیں ہے۔ ساری دنیا مل کے بیٹھ جائے، اکٹھا کر لے سارا مواد، پر سیدنا عمار ابن یاسر کی محبت کی میم تک پہنچ سکتے، حضرت سلمان فارسی کی عقیدت کی عین تک پہنچ سکتے نہیں، ڈھونڈ کے لا سکتا زمانہ مثال ان غلاموں کی۔ لیکن اگر ساری دنیا، سارا علم، حکمت، دانائی، تصوف، طریقت، حقیقت، معرفت، ساری دنیا کا ادب، شاعری، ہر قسم کے فنون کو جمع کر کے کوئی محبت کا عنوان لکھنے بیٹھے گی تو اپنے قلم یہ لکھ کے توڑ دیں گے کہ بس اس سے آگے محبت کی تعریف نہیں ہے، محبت وہی ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی پاک سے کر کے دیکھا۔ اس پر ختم ہو جائیں گے لوگ، کوئی اس کا کوئی جواب ہی نہیں، کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے جوان بیٹیاں اپنی لگا دی ہوں محبوب کی نوکری کے لیے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اسماء بنت ابی بکر جوان بیٹیاں، فرمایا پتر تازہ کھانا پکا کے غار ثور پہ پہنچانا ہے۔ اور جناب اسماء کہتے ہیں میرے گھر میں ابو جہل آیا اور اس نے آ کے پوچھا بتا کہاں لے کے گئے ہیں تیرے والد حضور کو؟ فرماتی ہیں جب میں نے حضور کا پتہ نہ بتایا تو میں کوئی معمولی نہیں، سردار کی بیٹی تھی، ہمارے گھر کی طرف کبھی کسی نے جھانکا نہیں تھا، جرت ہی نہیں تھی کسی کی، مالدار باپ کی بیٹی۔ لیکن فرماتی ہیں جب اس نے زور سے تماچا میرے منہ پہ مارا اور جب میں لڑکھڑا کے گری، دوستو یہ کچھ نہیں تھا، یہ بھی اسی محبت اور عشق کا ایک نمونہ تھا جو جناب صدیق اکبر نے اپنے نبی سے کیا ہے۔